روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کی اتنی مقبولیت تھی کہ جب ازواج مطہرات کو حضور سے کچھ مانگنا ہوتا تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو وسیلہ اور ذریعہ بناتے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے۔ حضور کو بڑی پسندیدہ ذات ہے حضور کی سیدہ فاطمہ الزہرا، بہت محبت کی میرے آقا نے اپنی اس بیٹی سے، چہیتی لاڈلی بیٹی سے، بہت لاڈلی تھی، بڑی چہیتی تھی، بلکہ اتنی چہیتی تھی کہ جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہو گئی تو حضرت مولا علی کو جو کرائے کا گھر ملا وہ تھوڑی دور پہ ملا، تو حضور علیہ السلام بے چین رہنے لگے۔ اور کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کل آپ بے چین رہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گھر سے دور ہو گئی ہے اس لیے بے چین رہتا ہوں، کاش کہ میرے گھر کے قریب کوئی فاطمہ کو مکان مل جائے تو اچھا ہو۔ تو پھر حضور علیہ السلام کے حجرے سے قریب سیدہ فاطمہ کا مکان کر دیا گیا، تو حضور علیہ السلام کو اس پر بھی اطمینان نہ ہوا۔ آقا نے فرمایا اس میں کھڑکی نکال لو تاکہ جب مجھے یاد آئے میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیا کروں۔ یعنی اتنی بھی دوری گوارا نہیں کی، اتنی بھی دوری کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر سے نکل کے ان کے گھر میں جائے، اتنی دوری بھی گوارا نہیں، بلکہ کھڑکی بنوائی کہ مجھے کبھی بھی اس کی یاد آئے تو میں اس کا چہرہ دیکھ لیا کروں۔ اور اسی لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے جب وصال کا وقت تھا تو اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کے کان میں ایک بات کہی۔ سب نے پوچھا، رونے لگی تھی نا آپ، رونے لگی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور نے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ جب تک حضور حیات رہیں گے ظاہری طور پہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پھر دوسری مرتبہ حضور نے ان کے کان میں کہا تو آپ خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ شہزادی یہ بتاؤ کہ حضور نے تمہارے کان میں کوئی بات کہی تھی تو آپ رونے لگی تھی، پھر کہی تھی تو آپ ہنسنے لگی تھی، تو کیا ہوا تھا وہ؟ تو کہا آپ بتا دوں گی کیونکہ حضور پردہ فرما چکے ہیں کہ حضور نے جب پہلی مرتبہ میرے کان میں کہا تھا تو یہ کہا تھا کہ بیٹی اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں، تو کہا میں رونے لگی تھی۔ لیکن دوسری مرتبہ فرمایا کہ بیٹی غم مت کرو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے آ کر کے ملے گا تو وہ تم ہی رہو گی، یعنی میرے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں کسی کا وصال ہوگا، کوئی پردہ فرمائے گا تو کون؟ وہ تم ہی رہو گی۔ تو کہا میں مسکرانے لگی تھی۔ تو جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو مجھے پھر خیال آتا ہے کہ حضور اپنی بیٹی کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ بھئی جب گھر میں نہیں رہ سکتے تھے بیٹی کے بغیر، کھڑکی بنوا رکھی تھی کہ جب یاد آئے میں اسے دیکھ لوں۔ تو حضور علیہ السلام نے جس بیٹی کی یاد حضور کو ستاتی تھی تو زیادہ دن تک حضور نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے سے دور نہیں رکھا، صرف 6 مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضور علیہ السلام کا وصال ربیع الاول میں ہوا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال رمضان شریف کی 3 شب کو ہوا۔ تو اتنی جلدی حضور نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، بلکہ جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تو 23-24 سال سے زیادہ آپ کی عمر تو نہیں تھی، بڑی مختصر سی آپ کی عمر تھی۔ اسی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، بلکہ یوں سمجھ لے کہ جتنی عمر حضور کی دعوت و تبلیغ کی ہے بس اتنی عمر سیدہ فاطمہ کی ہے، کیونکہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی، حضور نے پردہ فرمایا تو سیدہ فاطمہ کا بھی 6 مہینے کے بعد پردہ ہو گیا۔ تو بہت طویل عمر سیدہ فاطمہ نے نہیں پائی، بہت مختصر سی عمر پائی ہے، 23-24 سال سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہوئی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کا مرتبہ یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ ازواج مطہرات آپ سے کبھی کچھ مانگتی بھی تھی حضور علیہ السلام سے تو ذریعہ سیدہ فاطمہ کو بناتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جب وصال کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا، تو اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی وحی کے وقت یا اکثر نزول وحی کے وقت جو چادر، جو کمبل، جسے آپ لوگ کملی کہتے ہیں، کمبل چادر جو حضور علیہ السلام اوڑا کرتے تھے، وہ چادر مجھے کفن بنانے کے لیے مل جائے۔ جو چادر شریف حضور وحی کے نزول کے وقت اوڑھتے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تمنا تھی کہ وہ مجھے کفن کے لیے مل جائے، میں اسی میں دنیا سے جاؤں، اسی میں لپیٹ کر میرا دنیا سے میری رخصتی ہو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہمت نہیں ہوئی
تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ بیٹی فاطمہ جب تمہارے بابا تشریف لائیں تو اس وقت عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جو چادر آپ نزول وحی کے وقت اوڑھتے تھے میری امی کی خواہش ہے کہ وہ کفن کے لیے آپ ان کو دے دیں۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لائے، اس سے پہلے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ بات اپنے بابا سے عرض کرتی، حضرت جبریل امین بھی آ گئے اور جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ کی تمنا ہے کہ آپ وہ چادر جو نزول وحی کے وقت آپ اوڑھتے ہیں یہ خدیجہ کے کفن کے لیے مل جائے، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی یہ ہے کہ اللہ خدیجہ کے لیے جنت سے کفن بھیجنا چاہتا ہے تاکہ خدیجہ جنت کے کفن میں دنیا سے جائے۔ یہ شان ہے، آپ غور فرمائے، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کی شان یہ کہ جنت سے کفن آئے، لیکن خود حضور سے ڈائریکٹ مانگنے کی ہمت نہیں کرتی تو سیدہ فاطمہ کو بیچ میں وسیلہ بناتی ہے، سیدہ فاطمہ کو بیچ میں ذریعہ بناتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی عظیم ہستیوں کی محبت اللہ نے ہم لوگوں پہ فرض کیا ہے، خود بھی ان سے محبت کرو، اپنی اولاد کو بھی ان کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو بھی ان کی زندگی بتاؤ، اپنی اولاد کو بھی ان کی شانیں بتاؤ۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا مقام ہے ان لوگوں کا، کیا مرتبہ ان لوگوں کا۔ تفسیر روح البیان جو عربی میں بیروت سے چھپی ہے اس کے 4 پارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ اے اسرائیل جب روح نکالنے کا وقت آئے تو تم خود مت جانا فاطمہ کے حجرے میں، فاطمہ غیرت کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرے گی، فاطمہ کی روح میں خود اپنے دست قدرت سے قبض کروں گا۔ یہ شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا، فقیری میں زندگی گزاری، بھوکی رہی، پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں مرتبے کیا تھے، شانیں کیا تھی، مقام کیا تھا۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے اور وہاں کی یہودنوں نے آپس میں پلان بنایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کشی رہتی ہے، پیڑ پہ پتھر بندھے رہتے ہیں، اور ان کی جو شہزادی ان کی بیٹی ہے اس کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، ایک ہی جوڑا، اور اس میں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فاطمہ کسی کے گھر شادی میں نہیں جاتی، کسی فنکشن میں شریک نہیں ہوتی، کسی کے اپنے گھر سے نکل کے کسی کے گھر میں جاتی۔ وہ نادان عورتیں یہ سوچ رہی تھی کہ کپڑے نہیں ہیں اس لیے نہیں جاتی، حالانکہ سیدہ فاطمہ غیرت کی وجہ سے نہیں جاتی۔ حالانکہ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ جو چادر دی تھی وہ چادر بھی نئی نہیں تھی بلکہ پرانی تھی، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ وہ جو چادر تھی اس میں 17 پیون لگے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت جو چادر اڑا رہے تھے اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور 17 پیوندوں میں بھی 16 پیون کپڑے کے لگے ہوئے تھے، اور 17واں پیون لگانے کے لیے جب کپڑا نہیں ملا تو اونٹ کے چمڑے سے 17واں پیون لگا دیا گیا۔ 17واں پیون اونٹ کے چمڑے سے لگا تھا۔ یہ بات میری قوم کی بیٹیوں کے لیے بہت عبرت کا ہے کہ آج اتنی مہنگے مہنگے کپڑے ان کے پاس ہے، اتنے خوبصورت برقعے ان کے پاس ہے، اتنے دوپٹے ان کے پاس ہے، لیکن آج قوم کی بیٹیاں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ اور یہ نبی کی بیٹی ہے، شادی کے دن نبیوں کا امام اپنی بیٹی کو 17 پیون کا دوپٹہ اڑا رہا ہے۔ حضور نے 17 پیون کا دوپٹہ اپنی بیٹی کو اڑا۔ ایک بات مجھے یہاں اور یاد آئی کہ ایک دن مولا کائنات جب گھر میں آئے، یہ بات شاید میں کبھی بیان کر چکا ہوں یا نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، حضور مولا کائنات اپنے گھر میں آئے تو سیدہ فاطمہ کو حیرت سے دیکھنے لگے، حیرت سے۔ تو کہا کہ علی آج آپ مجھے میرے سرتاج آپ حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ آج حضور نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا کہ سلیمان پیغمبر بادشاہ تھے، ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اتنے ہزار کنیزیں، اتنے ہزار غلام، اتنے جوڑے، یہ اور گھوڑے اور یہ اونٹ اور یہ بکریاں سب دیا جہیز میں۔
سیدہ فاطمہ کو ایسا لگا کہ شاید علی، اب عورتیں غیرت کرتی ہیں، علی یہ بات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو اتنا دیا اور میرے بابا نے بظاہر کچھ نہیں دیا۔ سیدہ سجدے میں چلی گئی اور کہتی تھی اللہ علی کو بتا، حالانکہ علی جانتے ہیں لیکن اب سیدہ کی اپنی شان تھی، علی کو بتا کہ وہ کیا ہے اور میں کیا۔ ظاہر سی بات ہے مولا علی کو بتانے کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن آپ کو ایک بس غیرت آ گئی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ مولا کائنات لیٹے اور خواب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ جنت کے منبر پر بیٹھی ہوئی ہے، تخت پر، اور کنیزیں پیچھے ہیں اور حور اور غلمہ ہے، اور ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت، وہ سیدہ فاطمہ کو جوتیاں پہنا رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ کو جوتیاں پہنا رہی وہ خوبصورت سی لڑکی۔ آنکھ کھلی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مسکرا کے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ خواب دیکھا۔ کہا کیا؟ آپ ہی کو دیکھا خواب میں۔ کہا کیا دیکھا؟ تو کہا کہ حوران جنت ہیں اور گلمہ ہیں اور کنیزیں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور ایک خوبصورت لڑکی جنت میں آپ کو جوتیاں پہنا رہی ہے۔ تو کہا علی جانتے وہ لڑکی کون ہے؟ تو باب مدینۃ العلم چپ رہے، کچھ کہا نہیں۔ تو کہنے لگی کہ وہی سلیمان کی بیٹی ہے جس کا ذکر آپ کل مجھ سے کر رہے تھے، وہ جوتی۔ یہ شان ہے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ حضور بھی دے سکتے تھے بہت کچھ، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ اگر حضور دیتے تو کوئی غریب کی بیٹی کہتی ابا جان نبی نے تو اپنی بیٹی کو اتنا دیا تھا، آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے غریبوں کی لاج رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کے سر پہ 17 پیون والی چادر اڑھائی، اور حضور نے روتے ہوئے کہا تھا بیٹی فاطمہ اگر آج تیری امی خدیجہ حیات ہوتی تو وہ تجھے بہت کچھ دے، وہ تجھے بہت کچھ دیتی۔ اس وقت میرے گھر میں اس چادر کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اس لیے میں اسی پہ تجھے رخصت کرتا ہوں۔ آقا کریم کی بیٹی، کونین کے والی، تاجدار کون و مکان کی بیٹی، جس کے بیٹے اتنی شان والے ہیں کہ جسے جو چاہے نواز دے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس چادر کی شان کیا ہے؟ آج اس چادر کی شان بھی آپ کو بتا۔ وہ جو 17 پیون کی چادر ہے نا، سارے سیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ کی چادر، جس طرح حضور کی چادر مردوں کے لیے محشر کی دھوپ سے بچانے کے لیے کام آئے گی، مردوں کے لیے حضور کی چادر کا سایہ ہوگا، اور عورتوں کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کا سایہ ہوگا۔ وہ 17 پیون والی چادر کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ اونٹ کا چمڑا، آج میں سمجھتا ہوں کہ غریب سے غریب کے یہاں بھی کسی کے کپڑے میں اونٹ کے چمڑے کا، اب تو بلکہ پیون رہتا ہی نہیں۔ اب غریب آدمی بھی پیون والے کپڑے، الحمدللہ اللہ پاک اور مسلمانوں کو مال دے۔ تو حضور نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ بات چل رہی تھی وہ نزہۃ المجالس کی روایت کی کہ یہودی اور یہودنوں نے مشورہ کیا کہ حضور کی بیٹی کسی کے گھر نہیں جاتی اور حضور کسی کو نہ نہیں کہتے، تو ہم کسی بھی طرح ضد کر کے حضور کی بیٹی کو اپنے گھر بلائیں گے، اور وہ 17 پیون والی چادر پہن کے فاطمہ آئے گی۔ وہ 17 پیون والی چادر، وہ پھٹی ہوئی جوتیاں، شان کیا ہے اور زندگی کیسی۔ ایک دن مولا کائنات کہتے ہیں کہ فاطمہ بہت بیمار تھی، بخار میں تپ رہی تھی، اور بخار میں تپتے ہوئے آدھی رات گزر گئی، اور رات کے آخری حصے میں میری آنکھ لگ گئی۔ جب فجر کی اذان سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہی تھی۔ میں مسجد چلا گیا، جب مسجد سے آیا تو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی، پہلے آٹا نہیں ہوتا تھا نا پیسا، تو چکی چلاتی تھی خواتین، اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی۔ میں نے کہا فاطمہ بیمار ہو گئی، آدھی رات تو بخار میں تپتے ہوئے گزری، بلکہ آخری رات تک تو میں بھی جگتا رہا تمہارے ساتھ، اتنی بیمار تھی کہ تم سو نہیں سکی، سو جاؤ آرام کر لو۔ کہتی ہیں، کاش عورتیں سن رہی ہو تو ان کو پتا چلے، کہتی ہے
اذان سن کے نماز کے لیے اس لیے اٹھ گئی کہ اللہ کی اطاعت ضروری تھی. بخار ہے لیکن اللہ کی اطاعت ضروری تھی اس لیے نماز کے لیے اٹھ گئی. اور نماز پڑھ کے چکی چلانے اس لیے بیٹھ گئی کہ شوہر کی اطاعت ضروری تھی. اللہ کی اطاعت نہ کروں تو بھی ناراض ہوگا اور شوہر کی اطاعت نہ کروں تو بھی میرا اللہ ناراض ہوگا. اس لیے بخار کے باوجود جیسے نماز پڑھ کے خدا کی اطاعت پوری کی ویسے ہی نماز کے بعد چکی چلا کے شوہر کے لیے کھانا بنانے کی تیاری میں لگ گئی. تو ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے چکی چلاتے چلاتے گٹے پڑ گئے تھے. مولا علی کہتے ہیں کہ مشکیزہ اٹھاتے ہوئے پیٹھ پہ نشان پڑ گئے تھے. مشکیزہ رکھنے سے پیٹھ پہ. یہ زندگی تھی شہزادی کونین کی. اور مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ تو یہ سمجھ لے کہ نسب کے اعتبار سے پوری کائنات میں فاطمہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے نسب کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ کسی کا باپ سید الانبیاء نہیں سوائے سیدہ فاطمہ کی اور ان کی جو بہنیں. یعنی کتنی اعلیٰ نسب ہے. کوئی ان سے نسب کے معاملے میں افضل نہیں. ان کی اعلیٰ نسبی انہی کے شایان شان ہے. تو وہی دوپٹے میں پیون ہوں گے, کپڑوں میں پیون ہوں گے, پھٹی ہوئی جوتیاں ہوں گی. اور ہم ان کو ڈائریکٹ دعوت نہیں دیں گے, ان کے بابا کو کہیں گے کیونکہ وہ کسی کو نہ نہیں کہتے. یہودن عورتوں نے اپنے شوہروں کو کہا کہ بلاؤ. وہ لوگ آئے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں شادی ہے اور ایسا ایسا پروگرام ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیجیں اور آپ کسی کو نہ نہیں کہتے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا, ہماری گھر کی عورتیں خوش ہوگی اور ہماری گھر کی عورتوں نے آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ بھی لے گی, ملاقات بھی ہوگی. حضور چاہتے تھے کہ سیدہ چلی جائیں. حضور چاہتے تھے کہ سیدہ چلی جائیں کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جانے کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ حضور علیہ السلام جتنے خوبصورت تھے, حضور کے حسن کا عکس تھا سیدہ فاطمہ. اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بولنے میں, سخاوت میں بھی اپنے بابا کی تصویر تھی, جس کو کہتے ہیں نا ہو بہو تصویر. اللہ نے محبوب کا کوئی ثانی تو نہیں رکھا, کوئی ثانی نہیں رکھا, لیکن محبوب کے جلووں کا عکس سیدہ فاطمہ کو بنا کر کے بھیجا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور سے سب سے زیادہ مشابہ اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کو دیکھا. سخاوت, بولنا, چلنا, پھرنا, اٹھنا, بیٹھنا بالکل بابا کی طرح تھی. تو حضور چاہتے تھے کہ وہ جائیں گی تو کیا ہوگا, حضور جانتے تھے. تو سرکار نے کہا کہ دیکھو میں اس کی شادی کر چکا ہوں, وہ ہے میری بیٹی, اس کی شادی کر چکا ہوں, میں ان کے شوہر سے پوچھ لوں. مولا علی کو بلایا کہ علی یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, ایک کام کرو فاطمہ سے کہو کہ وہ تیاری کر کے چلی جائیں. مولا کائنات آئے اور کہنے لگے فاطمہ فلاں قبیلہ یہود نے آپ کو دعوت دیا ہے اور ان کے گھر کی عورتیں لینے کے لیے آنے والی ہیں, وہ آپ کو جانا ہے اس شادی کے اندر. جیسے ہی شادی کی دعوت کی بات سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھیں جھلملا پڑی. جب آنکھوں میں آنسو آئے تو مولا کائنات نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی وہ یہود کی عورتیں ہیں, یہودنیں ہیں, بہت مالدار ہیں وہ لوگ, دولت مند ہیں, ایک سے ایک زیورات ہوں گے, ایک سے ایک کپڑے ہوں گے, اور وہ میرے پھٹے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑائیں گے. کیسے دعوت قبول کر لی آپ لوگوں نے؟ آپ نے خیال نہیں کیا میرے کپڑوں کا, میرے دوپٹے کا؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے اور میرے پاس ایک ہی دوپٹہ ہے. یہ بات میں جو 17 پیون والی میں نے کی ہے نا, یہ ابتدائی شادی کی جو ابتدا تھی ان دنوں کی بات ہے, یہ جو رخصتی کے وقت یہ ان دنوں کی بات ہے. لیکن جب اور زندگی کے ایام گزرے تو وہ 17 پیون والا دوپٹہ اور بھی پھٹ گیا تھا. وہ دوپٹہ بعد میں اور بھی پھٹا, اور جب ایک دن سیدہ نے کہا کہ بابا سے جا کے کہنا کہ وہ جو 17 پیون والا دوپٹہ تھا وہ اور بھی پھٹ گیا ہے اور اب وہ اوڑھنے کے قابل نہیں رہا ہے.
تو ایک دوپٹہ مجھے اور عنایت کر دیں. اور سرکار نے فرمایا کہ ابھی بدر اور احد کے یتیموں کا حق باقی ہے, میں فاطمہ کو کیسے دوپٹہ دے دوں؟ تو لے جائیں, اور میرے گھر میں اس وقت ایک اونٹ کا چمڑا رکھا ہوا ہے, فاطمہ کو کہیں کہ اس کو دوپٹے کے طور پہ اوڑھ لیا کریں, اونٹ کے چمڑے کو اوڑھ لیا کریں. یہ دن بھی آئے ہیں سیدہ پر, اس شان سے بھی زندگی گزاری ہے سیدہ نے. کائنات کا مالک ہے جس کا بابا بادشاہ ہے, دونوں جہان کا بادشاہ ہے جس کا بابا. تو سیدہ رونے لگی, کہنے لگی کہ آپ نے کیسے دعوت قبول کر لی؟ کہ آپ جانتے ہیں نا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. مولا علی نے کہا کہ میرا اختیار نہ تھا, حضور کا حکم تھا, اس لیے میں نے ہاں کر لیا. سیدہ نے کہا اگر بابا کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو سر سجدے میں رکھ کر کہا اللہ تیرے محبوب نے تو ان یہودیوں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے, اور میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں ہے. مولا ان کافروں کے یہاں مجھے رسوا ہونے سے بچا لے, میری آبرو رکھ لے. بس یہ جملے زبان سے نکلنا تھے کہ دروازے پہ دستک. اندر سے کہا کون؟ تو باہر سے آواز آئی آپ کے بابا کا غلام ہے اور کچھ تحفہ لے کر آیا ہے, ہدیہ لے کر کے, قبول فرما لے. تو کہا روشن دان سے دے دو. تو جب دیا تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت سا لباس تھا. پہننے سے پہلے پھر سجدہ شکر ادا کی. اب ہمیں نہ ملے تو ہم روتے دھوتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, مل جائے تو پھر چوکڑیاں بھرتے پھرتے ہیں, لیکن پہننے سے پہلے بھی سجدہ شکر ادا کی. ادھر لباس زیب تن کیا اور وہ خوبصورت سا دوپٹہ سر پہ رکھا, اور سر پہ رکھنے کے بعد اب چلنے کی تیاری تھی کہ امام الانبیاء کی آمد ہو گئی. حضور نے دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ بیٹی کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی بابا جان وہ جو دعوت آپ نے قبول کی تھی وہاں جا رہے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ بڑا خوبصورت لباس پہنا ہے, کہاں سے لائی ہے؟ بڑا حسین ہے, بڑا قیمتی بھی ہے, لائی کہاں سے؟ آنکھیں جھک گئی, آنکھ سے آنسو برسنے لگے. اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے, لیکن بس یہ کہ دروازے پہ دستک ہوئی تھی اور آنے والا آ کر کہتا تھا کہ بابا کا غلام ہے, اور وہ دے گیا تو ہم نے پہن لیا, آپ کے کسی غلام نے دیا ہے. سرکار نے کہا وہ مکے مدینے کا نہیں ہے, وہ جو غلام آیا تھا وہ جبریل تھا, اور یہ لباس مدینے کے مارکیٹ سے نہیں ملا ہے, یہ لباس جنت سے آیا ہے. جنتی لباس, آج تم نے جنتی جوڑا پہنا ہے فاطمہ, آج تم نے جنتی جوڑا پہنا. لوگ جنت میں جانے کے لیے ترستے ہیں, جنت کی نعمتیں فاطمہ کے گھر میں آتی ہیں. جنت کی نہیں, یہ مرتبے ہیں ان کے, یہ شانیں ہیں ان کی. مسلمانوں ان کی محبت اپنے خون کے قطرے قطرے میں